چیزوں کو ہم پہلے سے ذہن میں رکھ کر انشاءاللہ تعالیٰ اپنی بات کو شروع کریں گے، سمجھیں گے، ذرا ہمارے لیے بیٹھنا آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ زکوٰۃ، جس طرح نماز ایک عبادت ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی ایک عبادت ہے، اور کسی بھی عبادت کے قبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہوتی ہیں۔ اگر ان دو شرطوں کے ساتھ اس عبادت کو ادا کیا جائے تو عبادت ادا ہوتی ہے، وگرنہ عبادت قبول نہیں ہوتی، ادا نہیں ہوتی۔ نمبر ایک، سب سے پہلی چیز ہے اخلاص نیت۔ نیت اور اخلاص کے بغیر کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ اور دوسری چیز ہے کہ اس عبادت کو ادا کرنے کا شریعت نے جو طریقہ بتایا ہے، اگر اس طریقے کے مطابق اس عبادت کو ادا کیا جائے تو وہ عبادت ادا بھی ہوتی ہے اور اللہ کے حضور قبول بھی ہوتی ہے۔ اور اگر بندہ اپنی طرف سے عبادت ادا کرتا رہے لیکن وہ اسلامی اصولوں کے مطابق نہ ہو، شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو، تو وہ عبادت ادا نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ابھی آپ نے مغرب کی نماز پڑھی ہے، اس کی 3 رکعتیں ہیں، 3 رکعتیں۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ 3 رکعتیں تھوڑی ہیں، میرا جسم آج بالکل فریش ہے، میں تھکاوٹ محسوس نہیں کر رہا، آج میں 3 کے بجائے 4 پڑھ لیتا ہوں، تو 4 پڑھنے سے مغرب کی نماز قبول نہیں ہوگی، مغرب کی نماز ادا نہیں ہوگی، اس لیے یہ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، ایک عبادت ہے، تو یہ بھی تب ادا ہوگی، تب قبول ہوگی جب ہم شریعت کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زکوٰۃ کو ادا کریں گے، اور شریعت کے طریقے کے مطابق زکوٰۃ تب ہی ادا ہوگی جب ہم اس کی ادائیگی کے طریقے کو سیکھیں گے۔ جس طرح نماز ہم نے پہلے سیکھی ہے، پھر اس کے بعد ہم نے پڑھنی شروع کی ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی ادا کرنے سے پہلے اس کے مسائل کو سیکھنا ضروری ہے۔ سیکھے بغیر زکوٰۃ کا اسلامی اور صحیح طریقہ نہیں آ سکتا۔ نمبر 2، جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس کے لیے زکوٰۃ فرض ہونے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھنا بھی فرض ہو جاتا ہے۔ اب زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے یہ ساری باتیں آگے آئیں گی، لیکن صرف اس نشست کی اہمیت ذہن میں بٹھانے کے لیے آپ سے عرض یہ ہے کہ جس بندے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس پر زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھنا بھی فرض ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ یہ سمجھیں کہ بالفرض اگر ہم میں سے کسی کے پاس مال موجود ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، تو اس مجلس میں بیٹھ کر زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھنا بھی فرض ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم تہجد کے نفل پڑھتے ہیں، اشراق کے نفل پڑھتے ہیں، مغرب کے بعد نفل پڑھتے ہیں، ظہر کے بعد نفل پڑھتے ہیں، مختلف مواقع پر ہم نوافل ادا کرتے رہتے ہیں، اور نفل ادا کرنے کو ہم بڑا ثواب سمجھتے ہیں اور بہت بڑی نیکی سمجھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، واقعتاً نوافل ادا کرنا بڑی نیکی ہے، لیکن روایات میں آتا ہے کہ دین کے ایک باب کو سیکھ لینا، دین کے مسائل میں سے کسی ایک مسئلہ کو سیکھ لینا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ تعالی ہم زکوٰۃ کے ایک باب کو سیکھنے جا رہے ہیں جس میں 20 مسائل ہوں گے، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک ایک مسئلے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنے نوافل کا اجر و ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو آج کی اس مجلس کا اور اس محفل کا یہ بھی ہمیں فائدہ ہوگا کہ ایک ایک مسئلہ سیکھنے پر اور ایک ایک باب سیکھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اب یہاں جو آج ہم نے نشست منعقد کی ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، اس نشست میں ہم 11 چیزوں کے بارے میں آپ سے دین کے جو احکامات ہیں، دین کے جو مسائل ہیں، ان سے متعلق بات چیت کریں گے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ ہے کیا چیز، زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، زکوٰۃ کسے کہتے ہیں۔ نمبر 2،
زکوٰۃ دینے کا کیا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر نہ دی جائے تو زکوٰۃ نہ دینے سے کیا نقصانات ہوتے ہیں، اور نمبر 3 کہ زکوٰۃ کس شخص پر فرض ہوتی ہے، یعنی زکوٰۃ کے فرض ہونے کی شرطیں کتنی ہیں، نمبر 4 اموال زکوٰۃ کون کون سے ہیں، یعنی کس کس مال پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے، اور نمبر 6 کہ زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے، نمبر 7 کہ زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہے، اور نمبر 8 کہ زکوٰۃ کب ادا کی جاتی ہے، نمبر 9 زکوٰۃ کس کو ادا کی جاتی ہے، نمبر 10 زکوٰۃ کیسے ادا کی جاتی ہے، نمبر 11 زکوٰۃ سے متعلق متفرق مسائل۔ انشاءاللہ تعالی یہ ساری چیزیں بڑے آسان انداز سے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، سب سے پہلے ہم نے اس کو سمجھنا ہے۔ تو زکوٰۃ کا لفظی معنی ہوتا ہے پاک کرنا۔ زکوٰۃ کو بھی زکوٰۃ اسی لیے کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے جو باقی مال ہوتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، اور جب تک زکوٰۃ نہ نکالی جائے تو جو باقی مال بچا ہوا ہوتا ہے وہ پاک نہیں رہتا، وہ گندا رہتا ہے، اس میں بے برکتی کے جراثیم آ جاتے ہیں، اس میں نحوست آ جاتی ہے، پھر وہ مال بچتا نہیں ہے۔ تو یہ جو زکوٰۃ ادا کرنا ہے یہ دراصل مال کو کم کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ مال کو پاک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقہ، کہ آپ ان مسلمانوں کے مال سے صدقہ لیں، یعنی زکوٰۃ لیں، اس سے کیا ہوگا تطہرہم، اس کے ذریعے سے یہ لوگ پاک ہو جائیں گے، آپ ان کو پاک کریں گے، وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، ان کو آپ پاکیزہ کریں گے، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، آگے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ آپ کو زکوٰۃ ادا کریں نا آپ ان کے لیے دعا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جو آپ کو زکوٰۃ ادا کریں صلی علیہم، آپ ان کے لیے دعا کیا کریں، ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون باعث اطمینان ہوتی ہے۔ تو اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1 کہ زکوٰۃ کی وصولی کا حکم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ لوگوں کے مال سے زکوٰۃ لو۔ نمبر 2 زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے، اس لیے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا معنی ہے پاک کرنا، پاک زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 3 کہ جو زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مل جاتی ہے۔ زکوٰۃ شریعت میں کسے کہتے ہیں؟ تو شریعت میں زکوٰۃ کہتے ہیں کہ کچھ مخصوص مال ہیں، ہر مال پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، کچھ مخصوص مال ہیں، جب وہ ایک مخصوص مقدار کو پہنچ جائیں تو اس میں سے ایک مخصوص مقدار اللہ کے راستے میں دینا۔ مخصوص مال ہیں یعنی 4 مال ہیں جن کی تفصیل آگے آئے گی، ہر قسم کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے، پھر اس میں سے بھی تھوڑے سے مال پر نہیں ہوتی زکوٰۃ، بلکہ اس کی ایک مخصوص مقدار اگر پاس ہو تب زکوٰۃ ہوتی ہے، پھر وہ سارے مال کو بھی زکوٰۃ نہیں دینا بلکہ اس کی بھی ایک مخصوص مقدار ہے جو اللہ کا حکم سمجھ کر ادا کی جاتی ہے، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ تو یہ ہے زکوٰۃ کا لفظی معنی، زکوٰۃ کی حقیقت اور زکوٰۃ کا مفہوم شریعت کی روشنی میں۔ اس سے اگلی بات یہ سمجھیں کہ شریعت میں مال جو خرچ کیا جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی مسلمان پر مال کو خرچ کرنے کے واجب ہونے کی جو صورتیں ہیں وہ مختلف ہیں۔ نمبر 1 زکوٰۃ، نمبر 2 فطرانہ صدقۃ الفطر جو عید کے دن ادا کیا جاتا ہے، نمبر 3 عشر جو پیداوار پر ادا کیا جاتا ہے، نمبر 4 قربانی جو عید الاضحیٰ پر ادا کی جاتی ہے، نمبر 5 اگر کسی نے کوئی منت یا نظر مانی ہوئی ہو تو اس کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں یہ 5 چیزیں ہیں، ان میں سے ہر ایک کے احکامات الگ الگ ہیں۔ صدقہ، نفلی صدقہ وہ الگ عبادت ہے، عشر دینا الگ عبادت ہے، قربانی الگ عبادت ہے، فطرانہ الگ عبادت ہے۔ ان 5 میں سے ایک چیز ہے زکوٰۃ۔ تو اس لیے اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ہم دکان پر بیٹھے ہوئے آنے والے فقیر کو جو 10-10 روپے دے رہے ہوتے ہیں، 5-5 روپے دے رہے ہوتے ہیں، وہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔
وہ نفلی صدقہ ہوتا ہے جو ہم اپنی طرف سے ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ البتہ اگر اس کو زکوٰۃ بنانا ہو تو پھر زکوٰۃ کے اصولوں کے مطابق اس کو ادا کرنا ضروری ہوگا، وگرنہ وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی بلکہ نفلی صدقہ ہوگا۔ تو اس لیے یہ جو 5 چیزیں ہیں، زکوٰۃ، عشر، صدقۃ الفطر، قربانی، نذر اور منت، ان میں سے ہر ایک کے مسائل الگ الگ ہیں، ایک کو دوسرے کے ساتھ ملایا نہیں جا سکتا، ہر ایک کا مفہوم بھی الگ ہے، ہر ایک کے مسائل بھی الگ الگ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا ایسا اہم فریضہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 31 مرتبہ ذکر فرمایا ہے۔ 31 مرتبہ ذکر صراحت کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ ضمنی طور پر کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، جہاں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ یا صدقہ نکالنے کا لفظ ارشاد فرمایا ہے، وہ 31 مقامات ہیں۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ ہمیں کوئی شہر کا افسر اپنے دفتر میں بلا کر یہ کوئی آرڈر کر دے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو میرے خیال سے اس کو دوسری مرتبہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہمارا باس ہمیں بلا کر ایک مرتبہ کسی کام کے کرنے کا کہہ دے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو ہم اس کے اوپر کوئی سوالیہ جملہ بھی نہیں کہتے بلکہ خاموشی سے سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو احکم الحاکمین ہے اس نے 31 مرتبہ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کا صراحت کے ساتھ حکم دیا ہے، تو بڑی بے حسی نہیں ہوگی کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے بارے میں جانے ہی نہیں کہ زکوٰۃ ہوتی کیا ہے، چاہے جائے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ تو اس لیے بھی زکوٰۃ کے مسائل کو جاننا اور زکوٰۃ کے مسائل کو جان کر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ اگلی بات یہ سمجھیں کہ زکوٰۃ یہ امداد یا تعاون، جس جو چیریٹی کہتے ہیں، یہ چیریٹی نہیں ہے بلکہ ایک عبادت ہے۔ اس کو عبادت سمجھ کے ہی کرنا چاہیے، امداد سمجھ کر زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، بلکہ یہ آپ کے اوپر واجب ہوتی ہے جو آپ نے ادا کرنی ہوتی ہے۔ یہ نہ سمجھا کریں کہ زکوٰۃ ادا کر کے ہم کسی کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ تعاون کے لیے نفلی صدقہ ہے اور صورتیں ہیں، لیکن زکوٰۃ کوئی تعاون نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک عبادت ہوتی ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تو نماز پڑھ کے ہم کسی کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہوتے، کسی کے اوپر احسان نہیں جتلا رہے ہوتے، کسی پر احسان نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہم نماز پڑھ کے اپنے ہی نامہ اعمال میں نیکیاں لکھوا رہے ہوتے ہیں اور اپنا فرض ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی زکوٰۃ بھی کوئی تعاون اور امداد نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ ایک فرض ہے، اور اس فرض کی ادائیگی میں ہمیں کسی کو اپنا ممنون نہیں سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کے فضائل، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے مال میں 700 گنا تک اضافہ کر دیتے ہیں۔ 1 روپیہ دینے سے 700 گنا تک اضافہ ہو سکتا ہے، اور اسی پر بس نہیں بلکہ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ بڑھا سکتے ہیں، یہ کوئی لیمٹ اور حد نہیں ہے، جتنا اخلاص ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ بڑھاتے رہیں گے۔ اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے بارے میں قرآن کیا کہتے ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ سونے چاندی کو جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں، اس میں سے جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ کے راستے میں نہیں نکالتے، حضور کو فرمایا گیا کہ آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ فبشرہم بعذاب علیم، وہ دردناک عذاب کیا ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت اگلی آیت میں ہے، مزید وضاحت ایک دوسری حدیث میں ہے۔ اگلی آیت میں یہ ہے کہ یہی سونا چاندی یعنی پیسہ
جس کو ہم جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سونے اور چاندی کو گرم کر کے جہنم کی آگ میں گرم کر کے زکوٰۃ نہ دینے والوں کی پیشانیوں پر لگایا جائے گا۔ وہ گرم لوہا ان کے پہلوؤں پر لگایا جائے گا، ان کی پیٹھ پر لگایا جائے گا، جس کی وجہ سے ان کو سخت تکلیف ہوگی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی وہ مال جو جوڑ جوڑ کر رکھتا ہے، جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن ایک زہریلے اژدہا کی شکل میں اس کو ڈالا جائے گا، اور وہ اژدہا اس آدمی کی گردن میں لپٹ جائے گا اور اس کو مخاطب کر کے کہے گا کہ میں ہوں وہ تیرا مال دنیا میں جسے تو جوڑ جوڑ کر رکھتا تھا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ اس کے برخلاف جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، اس نے اپنے مال سے شر، فتنے، حسد، سارے نقصانات کو دور کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے جو مال ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، ایک صحابی حضور کے پاس آئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں نے سامان منگوایا تھا سمندر میں، سمندری راستے میں وہ غرق ہو گیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی کسی کے مال کو آگ نہیں لگتی اور وہ سمندر میں غرق نہیں ہوتا، سوائے اس وجہ سے کہ اس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی ہوتی۔ تو یہ بھی حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے مال محفوظ ہو جاتا ہے، اور اگر زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مال کے محفوظ ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ملتی۔ تو یہ ہے چند احادیث، چند آیات جو آپ کے سامنے عرض کی ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ تو ابھی تک ہمارے 2 عنوانات ہوئے ہیں۔ پہلا عنوان یہ ہے کہ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، زکوٰۃ کیا چیز ہے۔ تو اس میں ہم نے یہ عرض کیا ہے کہ زکوٰۃ مال کو پاک کرنے کی عبادت کا نام ہے، اور یہ صدقۃ الفطر، قربانی، عشر، ان سب چیزوں سے جدا ایک الگ عبادت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال محفوظ بھی ہو جاتا ہے، اور مال 700 گنا تک بڑھ بھی جاتا ہے، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے اخروی عذاب بھی ہے، اور دنیا میں بھی وہ مال محفوظ نہیں رہتا، بلکہ اس کے ہلاک ہونے کے، اس کے ڈوبنے کے، آگ لگنے کے امکانات باقی رہتے ہیں۔ تیسرا سوال آج کا ہمارا یہ ہے کہ زکوٰۃ کس شخص پر فرض ہوتی ہے؟ ہر شخص پر فرض نہیں ہوتی۔ اس تیسرے عنوان کے بعد ہم پھر سے اعادہ کریں گے اور پھر ہم آپ سے بھی سوالات کریں گے۔ تیسرا سوال کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے؟ تو زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں جی۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لہذا اگر کافر جتنا بھی مالدار ہو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کے فرض ہونے کی پہلی شرط مسلمان ہونا ہے۔ دوسری شرط کہ جس کے پاس مال ہے وہ بالغ ہو۔ بالغ جو نابالغ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ان کے مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ بچوں کے پاس مال کے آنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلاً ایک نابالغ بچہ ہے اور والد کا انتقال ہوا اور والد کی وراثت سے اس کو بہت سارا مال مل گیا ہے۔ اب وہ بچہ اس کا مالک تو ہے، لیکن اس بچے پر اس مال کی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے، اور عبادت مکلف بالغ پر فرض ہوتی ہے، بچوں پر فرض نہیں ہوتی۔ جیسے نماز بچوں پر فرض نہیں ہوتی، روزہ بچوں پر فرض نہیں ہوتا، ایسے ہی زکوٰۃ ایک عبادت ہے جو بچوں پر فرض نہیں ہوتی، بلکہ اس کے فرض ہونے کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ عاقل ہو، عاقل سمجھدار ہو۔ اگر کوئی دیوانہ ہے، بے وقوف ہے، تو اس شخص کے مال میں بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اس سے اگلی شرط یہ ہے کہ نصاب کا مالک ہو۔ نصاب کیا چیز ہے، اس کی ساری تفصیل انشاءاللہ تعالی آگے آئے گی، بس یہ چوتھی شرط آپ نے یاد رکھنی ہے، نصاب کا مالک ہو۔ جو نصاب کا مالک نہ ہو، تھوڑا بہت اس کے پاس مال ہو، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے نصاب کا ہونا ضروری ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ اس نصاب پر 1 سال بھی گزر جائے، 1 سال بھی گزر جائے۔
جب تک نصاب کے اوپر سال نہ گزرا ہو، بلکہ اگر کوئی شخص نصاب کا مالک بنا اور ابھی تک سال نہیں ہوا، رمضان کا مہینہ آ گیا یا کوئی بھی مشہور دن آ گیا، تو زکوٰۃ ادا کرنا اس پر فرض نہیں ہوگا۔ اس وقت ہوگا جب اس کے مال کو سال مکمل ہو جائے، اس کے مال کے نصاب پر سال پورا ہو جائے۔ اگلی شرط ذرا اہم ہے، اس کو بھی سمجھیں کہ مال کا حلال ہونا بھی ضروری ہے۔ حرام مال پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ جو حرام مال ہوتا ہے وہ آدمی کی ملکیت ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ جہاں سے لیا ہے اس کو وہیں واپس کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر پتہ نہ ہو کہ کہاں سے آیا تھا تو پھر اس کو صدقہ کرنا ضروری ہوتا ہے، اپنے پاس رکھنے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو زکوٰۃ حلال مال پر ہوتی ہے، حرام مال پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، بلکہ حرام مال سارا ہی صدقہ کرنا یا جس سے لیا تھا اس کو واپس پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ آخری شرط یہ ہے کہ جس شخص کے پاس نصاب موجود ہے اس کے اوپر اتنا قرضہ نہ ہو کہ قرضہ ادا کرنے کے بعد نصاب کا جو مال ہے وہ نصاب سے کم ہو جائے۔ مثال کے طور پر جو اس سال حکومت نے نصاب بتایا ہے زکوٰۃ کے لیے وہ ہے 1,35,180 روپے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں 1,35,200 روپے، آسانی کے ساتھ یاد رکھنے کے لیے۔ تو اگر کسی شخص کے پاس 1,35,200 روپے پیسوں کی شکل میں یا تجارت کے سامان کی شکل میں یا سونے چاندی کی شکل میں، جس کی تفصیل آگے انشاءاللہ تعالی آ جائے گی، موجود ہو اور اس پر کوئی قرضہ وغیرہ نہ ہو اور اس مال پر سال بھی گزر گیا ہو، اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس اس سے کم مال ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، یا مال تو اس سے زیادہ ہے لیکن اس کے اوپر قرضہ ہے، قرضے کے بعد اس کا مال 1,35,000 سے کم رہ جاتا ہے، تو ایسے شخص پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ تو زکوٰۃ کے فرض ہونے کی شرائط: نمبر 1 مسلمان ہو، نمبر 2 بالغ ہو، نمبر 3 عاقل ہو، سمجھدار ہو، اور نمبر 4 نصاب کا مالک ہو، نمبر 5 وہ نصاب پر سال گزر جائے، اور نمبر 6 مال حلال ہو، حرام مال پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، اور نمبر 7 یہ کہ زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ اس کے اوپر اتنا قرضہ نہ ہو کہ قرضہ ادا کرنے کے بعد اس کا جو مال ہے وہ نصاب سے کم رہ جائے۔ تو یہ چیز جو ہے نا، شرائط، یہ ذرا اہم ہے، اس کو ہم 1-2 مرتبہ دوبارہ اعادہ کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے شرائط میں مسلمان ہونا، نمبر 2 عاقل ہونا، نمبر 3 بالغ ہونا، نمبر 4 نصاب کا مالک ہونا۔ نصاب کتنے آج کل؟ 1,35,200 روپے، یاد رکھ لیں۔ اور نمبر 4 نمبر 5 مال کا حلال ہونا، حرام مال پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، بلکہ پورا حرام مال ہی صدقہ کرنا یا اصل مالک تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ اور نمبر 6 کہ اس مال پر 1 سال گزر چکا ہو۔ نمبر 7 کہ اس کے اوپر قرضہ نہ ہو، اتنا قرضہ کہ جسے ادا کرنے کے بعد نصاب کے بقدر مال باقی نہ رہے۔ اب یہ جو شرائط ہیں ان میں سے کسی کو اگر سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں، تاکہ ذرا وقفہ بھی ہو جائے اور تھکاوٹ بھی اتر جائے، اور جو سوال ہیں وہ یہیں حل ہو جائے۔ مال تجارت جو ہے جی اس کی زکوٰۃ قیمت خرید پر ہوگی یا فروخت پر؟ اس کی زکوٰۃ قیمت فروخت پر ہوگی۔ ابھی آگے آ رہے ہیں ان تمام مسائل کی طرف، انشاءاللہ سارے مسائل آ جائیں گے۔ صرف یہ جو آپ کے سامنے 7 شرطیں بیان کی ہیں، ان میں سے اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو بتا دیں۔ بظاہر واضح ہے، آگے چلتے ہیں۔ جی، چوتھا سوال آج کی ہماری محفل کا کہ زکوٰۃ کس کس مال پر واجب ہوتی ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور اگر یہ سوال یاد ہو جائے تو پھر زکوٰۃ کا نصاب بنانے میں، چیزوں کو دیکھنے میں بڑی آسانی رہتی ہے۔ تو دیکھیں، ہمارے معاشرے کے اعتبار سے، ہمارے ماحول کے اعتبار سے 4 چیزیں ہیں جن پر شریعت کی طرف سے زکوٰۃ ہے۔ ہم نے جب زکوٰۃ کا مفہوم بیان کیا تھا تو ایک لفظ بولا تھا کہ چند مخصوص مال ہیں
جن پر زکوٰۃ ہوتی ہے، وہی یہی چند مخصوص مال ہیں، 4 مال ہیں، ان کو ہم نے یاد رکھنا ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نمبر 3 نقدی نقد رقم کرنسی، اور نمبر 4 مال تجارت۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقد رقم کرنسی، اور نمبر 4 مال تجارت۔ نمبر 1 سونا، سونا 7.5 تولہ اگر کسی کے پاس موجود ہو، 7.5 تولہ اگر کسی کے پاس موجود ہو تو شریعت کی طرف سے یہ نصاب ہے، ایسے شخص پر، ایسی عورت پر، ایسے مرد پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، 7.5 تولہ۔ اور یہ سونا کسی بھی صورت میں آدمی کے پاس موجود ہو، چاہے انگوٹھی کی صورت میں ہو، گھڑی کی صورت میں ہو، زیورات کی صورت میں ہو، اس کی ڈلی اینٹ رکھی ہوئی ہو، یا اور کسی بھی صورت میں سکے رکھے ہوئے ہوں سونے کے، ہر صورت میں سونے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سونے کا نصاب کتنا ہے؟ 7.5۔ نمبر 2 چاندی، چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولہ، 52.5 تولہ چاندی۔ اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی موجود ہے تو ایسے مرد پر، ایسی عورت پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اس کی بھی وہی تفصیل ہے جو بیان ہوئی ہے کہ چاندی کسی بھی صورت میں ہو، چاہے زیورات کی صورت میں ہو، برتنوں کی صورت میں ہو، انگوٹھی کی صورت میں ہو، جس صورت میں بھی کسی مرد یا عورت کے پاس چاندی موجود ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اگر اس کی مقدار 52.5 تولہ چاندی کے برابر یا اس سے زیادہ ہو۔ البتہ ایک چیز مستثنا ہے کہ آج کل مصنوعی دانت لگوائے جاتے ہیں چاندی کے، تو وہ زیور نہیں رہتا، وہ چاندی نہیں رہتی، وہ انسان کے جسم کا ایک حصہ بن جاتا ہے، اس لیے اس چاندی کا حساب نہیں کریں گے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ جو چاندی زیور کے لیے ہوگی اس پر زکوٰۃ ہوگی، جو انسان کے جسم کا حصہ بن جائے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ نمبر 3 نقد رقم کرنسی، اس کے بارے میں سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ کرنسی کی مقدار 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر جو بھی رقم بنے گی وہ کرنسی کی مقدار ہوگی۔ اور یہ جو ابھی آپ کے سامنے حکومت کی طرف سے ریٹ بیان کیا 1,35,200 روپے، یہی 52.5 تولہ چاندی کی آج کل قیمت ہے، اور یہ ہر سال تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے یاد رکھنے کا عمل تو یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا لفظ یاد رکھا جائے، کیونکہ اس کی جو قیمت ہے وہ بدلتی رہتی ہے، لہذا اس سال کے لیے تو آپ 1,35,200 روپے یاد رکھ سکتے ہیں، اگلے سال یہ حصہ بدل جائے گا۔ تو کسی کے پاس کرنسی موجود ہو، پیسے موجود ہوں، اور وہ پیسے ان کی قیمت ہو جتنی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی ہوتی ہے، اور آج کل وہ قیمت ہے 1,35,200 روپے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کرنسی چاہے اپنے ملک کی ہو یا کسی دوسرے ملک کی ہو، ریال، ڈالر، یہ ساری کرنسی کی صورتیں ہیں، لہٰذا اگر ان کی موجودہ مالیت 1,35,200 روپے تک پہنچتی ہے تو ایسی کرنسی پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے کرنسی کی چند صورتیں عرض کرتا ہوں، یہ اگر صورتیں پائی جائیں تو ان تمام صورتوں میں یہ آپ کے پاس موجود رقم ہے، لہذا اس کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہوگا، اس کو اپنے زکوٰۃ کے حساب میں لانا ضروری ہوگا۔ نمبر 1 آدمی کے اپنے پاس موجود رقم، چاہے وہ جیب میں ہے، صندوق میں رکھی ہوئی ہے، یا کہیں دکان پر رکھی ہوئی ہے، جس کو کہتے ہیں میرے پاس اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں۔ نمبر 2 بینک میں جمع شدہ رقم، چاہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھی ہوئی ہے یا سیونگ اکاؤنٹ میں رکھی ہوئی ہے یا فکس ڈپازٹ میں رکھی ہوئی ہے، کسی بھی صورت میں اگر آپ کی رقم بینک میں رکھی ہوئی ہے تو اس کو بھی آپ نے اپنی نقدی میں شمار کر کے اس کا حساب لگانا ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ نمبر 3 کسی کے پاس آپ کے پیسے امانت رکھے ہوئے ہیں، آپ نے امانت کسی کے پاس رکھوائے ہوئے ہیں، اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ نمبر 4 آپ نے کسی کو رقم قرض دی ہوئی ہے اور اس قرض کے واپس ملنے کی آپ کو امید بھی ہے، تو ایسے رقم پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ نمبر 5 وہ رقم جو آپ نے مکان یا دکان کرائے پر لیتے ہوئے سیکورٹی کے طور پر جمع کروائی ہوئی ہے، اس رقم پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، وہ بھی آپ کی ملک ہے۔
نمبر 6، اگر کوئی مال آپ نے بیچا ہے اور اس کی قیمت ابھی تک آپ کو نہیں ملی تو اس قیمت کی بھی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگا، اس لیے کہ وہ پیسے بھی آپ نے وصول کرنے ہیں۔ اس سے آگے کمیٹی آپ نے ڈالی ہوئی ہے لیکن ابھی کمیٹی آپ کی نکلی نہیں ہے، تو کمیٹی کی جتنی قسطیں آپ دے چکے ہیں ان کی بھی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ حج کے لیے، عمرے کے لیے یا بچوں کی شادی کے لیے اگر پیسے جوڑ کر رکھے ہوئے ہیں تو ان پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے خدا نخواستہ بیمہ پالیسی یا انشورنس کروایا ہوا ہے تو اس صورت میں انشورنس کی جو پریمیم، جو قسطیں آپ نے ادا کی ہیں ان پر زکوٰۃ ضروری ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک قسط ادا کی ہوئی ہے اور واپس آپ کو جو زیادہ ملے گی سود لگ کر، اس سود پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ شروع میں عرض کیا کہ حرام مال پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تو بیمہ پالیسی، انشورنس میں جو پریمیم جمع ہو چکا ہے اس پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ بانڈز خدا نخواستہ کسی نے خریدے ہوئے ہیں تو بانڈز کی جو اصل قیمت ہے اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی، اس پر جو انعام سود کے طور پر نکلے گا اس کی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر آپ نے کسی کے ساتھ کاروبار میں شراکت کے لیے پیسے دیے ہوئے ہیں، کسی کا کاروبار چل رہا ہے، آپ نے اس کو 5 لاکھ 10 لاکھ دیا ہوا ہے کہ اپنے کاروبار میں میرے بھی یہ پیسے ڈال لو، تو شراکت کے لیے دی ہوئی رقم میں بھی زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی سرکاری ملازم ہو تو ان کا جی پی فنڈ ہوتا ہے، جی پی فنڈ۔ تو جی پی فنڈ 2 طرح کا ہوتا ہے کوئی سرکاری ملازم یہاں پر؟ جی پی فنڈ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کمپلسری، جبری، لازمی، کہ آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، انہوں نے کاٹنے ہی کاٹنے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے اختیاری، اگر آپ کہیں گے تو وہ فنڈ کاٹیں گے، آپ نہیں کہیں گے تو وہ نہیں رکھیں گے۔ تو جو اختیاری پراویڈنٹ فنڈ ہے، جی پی فنڈ ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگی، جو اختیاری ہے۔ جو جبری ہے، جو آپ سے زبردستی کاٹا گیا ہے، آپ روکتے ہیں پھر بھی وہ آپ کو نہیں ملتے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ہاں، جب وہ آپ کو مل جائیں گے پھر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ نے کوئی چیز آرڈر دے کر منگوائی ہے اور اس کے پیسے بھی آپ نے بھیج دیے، مال آپ تک نہیں پہنچا، تو وہ پیسے بھی نصاب میں شامل کیے جائیں گے اور ان کی بھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اسی طرح آپ نے کوئی زمین بیچی ہے اور اس کا بیانہ آپ نے وصول کیا ہوا ہے تو اس بیانے کو بھی آپ نے حساب میں شامل کرنا ہے اور اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو یہ ہے نقد رقم کی چند صورتیں۔ تو پہلی چیز تھی سونا 52.5 تولہ، دوسری چیز 7.5 تولہ، دوسری چیز چاندی 52.5 تولہ، اور تیسری چیز نقد رقم، کرنسی، اور کرنسی کی کوئی بھی صورت ہو، چاہے اپنے ملک کی ہو یا کسی غیر ملک کی ہو، اور اس کی مقدار 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، جو آج کل 1,35,200 روپے ہے۔ اور اس کی مختلف صورتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ ان تمام صورتوں میں وہ رقم وہ واجب الزکوٰۃ ہوگی، اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ چند رقوم ایسی ہیں جن کی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، وہ بھی سماعت کر لیں۔ نمبر 1، وہ قرض جس کے ملنے کی آپ کو کوئی توقع نہیں ہے تو آپ پر اس کی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نمبر 2، جی پی فنڈ جو جبری ہوتا ہے اس کی زکوٰۃ آپ پر فرض نہیں ہے۔ نمبر 3، پنشن ابھی ملی نہ ہو بلکہ سرکار کے پاس ہی ہو، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اس طرح پگڑی پر لی ہوئی رقم، پگڑی کے لیے لی ہوئی رقم، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اگلی بات بڑی اہم ہے، سنیں بھائی، کہ اگر کسی کا مال وراثت موجود ہے، ابا جی فوت ہو گئے لیکن ابھی تک بھائیوں نے تقسیم نہیں کیا ہوا تو اس مال پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، اس لیے کہ ابھی تک اس کا کوئی بھی مالک نہیں بنا، بلکہ جب اس وراثت کو تقسیم کر دیا جائے گا، ہر بیٹے بیٹی کے حوالے کر دیا جائے گا، تو پھر جس کے حصے میں جو مال جائے گا اس کی زکوٰۃ ہوگی۔ وراثت کے مال پر تقسیم سے پہلے زکوٰۃ کسی پر بھی نہیں ہوتی۔ آگے حق مہر اگر بیوی کو ملا نہ ہو تو اس پر بھی بیوی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اس طرح تنخواہ اگر وصول نہ ہوئی ہو بلکہ ادارے کے پاس ہی ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک اور اہم بات کہ آج کل قرض لیا جاتا ہے بینک سے سودی، جو کہ حرام ہے، لیکن وہ بعض اوقات سودی قرض دیتے ہوئے کوئی چیز گروی رکھ لیتے ہیں، مثلا سونا گروی رکھ لیتے ہیں، چاندی گروی رکھ لیتے ہیں،
تو وہ چیز جو بینک کے پاس گروی رکھی ہوئی ہو یا کسی کے پاس بھی گروی رکھی ہوئی ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اگر کسی کا سونا مثال کے طور پر بینک میں 5 سال تک گروی رکھا رہا قرض لینے کی وجہ سے، تو 5 سال تک اس پر سونے کی زکوٰۃ نہیں ہوگی. باقی بینک سے قرض لینا نہ لینا وہ الگ مسئلہ ہے، صرف گروی کا حکم بتایا جا رہا ہے کہ گروی رکھے ہوئے مال پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. اسی طرح اگر کسی شخص نے خدا نخواستہ سستی کرتے ہوئے پچھلے سالوں کی زکوٰۃ نہیں دی تو پچھلے سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا بھی ضروری ہے، اور اس صورت میں حساب بنانے کے بعد جو پچھلے سالوں کی زکوٰۃ کی مقدار بنے گی اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی. آگے نمبر 4، تجارتی اشیاء. اموال زکوٰۃ 4 ہیں: سونا، چاندی، کرنسی. ابھی تک ہم کرنسی کی تفصیل پڑھ رہے تھے. چوتھی چیز ہے تجارتی اشیاء. اس کی آپ نے تعریف سمجھنی ہے کہ تجارتی اشیاء کسے کہتے ہیں. تجارتی اشیاء وہ ہوتی ہیں جن میں 3 باتیں پائی جائیں. نمبر 1، اس کو آپ نے خود خریدا ہو، اس کو آپ نے خود خریدا ہو. لہذا اگر کوئی مکان آپ کو وراثت کے طور پر ملا ہے یا کسی نے آپ کو کوئی گاڑی، کوئی مکان یا کوئی رقبہ گفٹ کر دیا ہے، ہدیہ کر دیا ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. اس لیے کہ تجارتی سامان وہ سامان کہلاتا ہے جو خود خریدا ہو. جو خود نہیں خریدا وہ تجارتی سامان نہیں ہے. آپ کو ملا کہیں سے اور آپ نے اب بیچنے کی نیت کی ہے، وہ تجارتی سامان نہیں ہے. تو بنیادی اور پہلی شرط یہ ہے کہ تجارتی سامان وہ سامان ہوتا ہے جس کو خود خریدا ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب خریدا ہو تو اس وقت آگے بیچنے کی نیت ہو کہ میں یہ سامان اس لیے خرید رہا ہوں کہ میں نے خرید کر نفع کے ساتھ یا بغیر نفع کے میں نے اس کو آگے فروخت کرنا ہے. اور نمبر 3، فی الحال بھی نیت یہی ہو کہ میں نے اس کو آگے فروخت کرنا ہے، شروع سے آخر تک یہی نیت رہی ہو. اگر درمیان میں ایک مرتبہ بھی یہ نیت کی کہ میں نے اس کو بیچنا نہیں ہے، میں نے مکان یہاں بنا لینا ہے یا میں نے بیٹے کو دے دینا ہے، بس وہ اموال زکوٰۃ سے نکل جائے گا. تو تجارتی اشیاء وہ اشیاء کہلاتی ہیں جن میں 3 باتیں پائی جائیں. نمبر 1 کہ خود خریدا ہو. نمبر 2 کہ خریدتے وقت آگے بیچنے کی نیت ہو. اور نمبر 3 اب بھی نیت یہی ہو کہ میں نے اس کو آگے بیچنا ہے. تو اگر یہ 3 باتیں پائی جائیں تو وہ مال تجارت کہلاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور مال تجارت نہیں کہلاتا. اب اس کی 2-3 مثالیں آپ کے سامنے پیش کر کے پھر یہ تفصیل ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دوں گا. کہ آپ نے ایک زمین خریدی ہے اور ارادہ یہ تھا کہ میں نے یہاں دکان بنانی ہے یا مکان بنانا ہے. پھر خریدنے کے بعد اچھا ریٹ لگا، آپ نے کہا چلو میں اس کو بیچتا ہوں، تو یہ مال تجارت ابھی تک نہیں بنا. اس لیے کہ جب آپ نے خریدا تھا خریدتے وقت آگے بیچنے کی نیت نہیں تھی. ہاں اگر آپ اس کو بیچ دو گے، بیچنے کے بعد آپ کے پاس آ جائیں گے پیسے، تو پھر وہ کرنسی میں چلے جائیں گے، پھر وہ اموال زکوٰۃ بن جائے گا. یہ زمین مال زکوٰۃ نہیں بنے گی. نمبر 2، آپ نے مکان خریدا اور نیت یہ تھی کہ اس کا اچھا ریٹ لگے گا، میں نے اس کو آگے بیچ دینا ہے. پھر بعد میں آپ نے اس میں رہائش اختیار کر لی یا اس کو کرایہ پر دے دیا، تو اس صورت میں بھی وہ مال زکوٰۃ ہونے سے نکل جائے گا، اس لیے کہ اب آپ کی نیت اس کو بیچنے کی نہیں ہے. تو مال تجارت وہ مال ہوتا ہے جس کو خریدا ہو، خریدتے وقت آگے بیچنے کی نیت ہو اور اب بھی نیت یہی ہو کہ میں نے اس کو آگے بیچنا ہے. اب اس کی مثالیں سمجھیں. مثال کے طور پر کسی کی دکان، ورکشاپ یا گودام میں وہ تیار مال جو بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے وہ مال تجارت ہوتا ہے. نمبر 2، خام مال. کسی کی ورکشاپ ہے فرنیچر کی، اس نے لکڑی منگوائی ہوئی ہے تو لکڑی خام مال ہے. یہ ایک مثال ہے. تو جتنا بھی خام مال ہوتا ہے یہ بھی مال تجارت ہوتا ہے، اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے. یا پیکنگ کرتے ہیں تو پیکنگ کا جو سامان ہوتا ہے یہ بھی خام مال ہوتا ہے، اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے. اس طرح اگر کسی کے دکان میں، گودام میں ایسا مال ہے جو کباڑ ہے اور اس نے اس کو آگے بیچنا ہے کباڑیوں کو، تو وہ بھی مال تجارت ہے اور اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. وہ پراپرٹی جو بیچنے کی نیت سے رکھی ہوئی ہو اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. اس طرح وہ جانور اور مویشی جو آگے بیچنے کے لیے ہی رکھے ہوئے ہوں ان پر زکوٰۃ ہوتی ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ جس مال میں 3 باتیں پائی جائیں گی
وہ مال تجارت ہوگا اور اس کی زکوٰۃ ہوگی، وگرنہ وہ مال تجارت نہیں بنے گا۔ اب جو نہیں بنیں گے ان کی تفصیل سن لیں۔ نمبر 1، گودام یا دکان کی عمارت۔ آپ کی دکان ہے تو دکان کی عمارت بیچنے کے لیے تو نہیں ہوتی نا بھائی، وہ تو سامان رکھنے کے لیے ہوتی ہے، اس لیے وہ مال تجارت نہیں ہے۔ تو جب آپ حساب بنائیں گے تو اپنی دکان کی بلڈنگ کا حساب نہیں لگائیں گے۔ نمبر 2، دکان میں رکھا ہوا فرنیچر، الماریاں یا اس طرح ڈیکوریشن کی چیزیں جو دکان سجانے کے لیے ہیں، ان پر بھی زکوٰۃ نہیں، اس لیے کہ وہ الماریاں، فرنیچر، ڈیکوریشن بیچنے کے لیے نہیں ہے۔ اس طرح مشینری، اگر کسی نے ورک شاپ لگائی ہوئی ہے اور اس میں آرے موجود ہیں، مشینری موجود ہے، تو وہ مشینری آرے بیچنے کے لیے نہیں ہے، وہ تو استعمال کے لیے ہیں، اس لیے ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ آگے خریدا ہوا مال، جو آپ نے خریدا تو ہے لیکن ابھی تک آپ کے پاس پہنچا نہیں ہے، راستے میں ہے، کہیں رکا ہوا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اس طرح دکان کی دوسری اشیاء، کمپیوٹر، اسٹیشنری وغیرہ، اور اس طرح ذاتی اشیاء جو بندہ استعمال کرتا ہے، گھڑی ہے، موبائل ہے، گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، مکان ہے، یہ ذاتی استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں، ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اس طرح اگر کسی نے گھر میں استعمال کے لیے راشن کافی سارا رکھا ہوا ہے جو تھوڑا تھوڑا استعمال ہوتا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے کار، رکشہ یا بس وغیرہ، ڈمپر وہ خرید کر دیا ہوا ہے کسی کو، ڈرائیور کو جو چلاتا ہے اور کرایہ حاصل ہوتا ہے، کچھ ڈرائیور رکھ لیتا ہے، کچھ خود رکھ لیتے ہیں، تو ایسی گاڑی پر بھی زکوٰۃ نہیں، اس لیے کہ وہ گاڑی بیچنے کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ تو کرایہ کمانے کے لیے ہے۔ تو اس کا جو کرایہ ہوگا نا پیسوں کی صورت میں، اس پر تو زکوٰۃ ہوگی، لیکن گاڑی پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اس گاڑی پر ہوگی جو آگے بیچنے کے لیے ہے۔ تو جو گاڑی بیچنے کے لیے خریدی تھی اور اب بھی ارادہ ہے میں نے اس کو بیچ دینا ہے، اس پر تو ہوگی زکوٰۃ، لیکن جو بیچنے کے لیے نہیں ہے، استعمال کے لیے ہے، پیسے کمانے کے لیے ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو جانور گھر میں پالے جاتے ہیں، گائے، بھینس، دودھ کے لیے یا آگے نسل بڑھانے کے لیے، ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ بھی مال تجارت نہیں، وہ بیچنے کے لیے نہیں ہے۔ اس طرح اگر کسی نے شوقیہ جانور پالے ہوئے ہیں، مثلا بعض اوقات لوگوں کو پرندے پالنے کا، گھوڑے پالنے کا شوق ہوتا ہے، تو ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ بھی بیچنے کے لیے نہیں ہے جی۔ اسی طرح وہ بلڈنگ، وہ مکان، وہ دکان جو آپ نے کرائے پر دی ہوئی ہے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اس کا جو کرایہ آئے گا تو اس پر زکوٰۃ ہو۔ تو یہ 4 چیزوں کی موٹی موٹی آپ کے سامنے میں نے تفصیل بیان کی ہے۔ پھر آپ سن لیں کہ نمبر 1 سونا 7.5 تولہ ہو، نمبر 2 چاندی 52.5 تولہ ہو، اور نمبر 3 کرنسی نقدی جس کی قیمت آج کل کے حساب سے 1,35,200 روپے ہو، اور نمبر 4 مال تجارت۔ مال تجارت کتنا ہو اس کی تفصیل بھی سن لیں۔ مال تجارت کی تفصیل بھی وہی ہے جو کرنسی کی ہم نے پڑھی ہے کہ کرنسی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو۔ اسی طرح جو مال تجارت ہے اس کا بھی یہی حساب ہے کہ جو چیزیں آپ نے بیچنے کے لیے دکان میں رکھی ہوئی ہیں ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 1,35,200 روپے ہے۔ تو اس کا مطلب مال تجارت کا حساب بھی وہی ہے جو کرنسی کا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اس کے ساتھ ساتھ ایک 5ویں چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی درمیانے درجے کا آدمی ہے، درمیانے درجے کا، اس کے پاس نہ تو اتنا سونا موجود ہے کہ اس کی مقدار 7.5 تولہ ہو، نہ اتنی چاندی موجود ہے کہ وہ جو 52.5 تولے ہو، نہ اتنے پیسے ہیں جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائیں، اور نہ اتنا مال تجارت ہے جو 1,35,000 کا ہو۔ ہاں یہ جو 4 چیزیں ہیں نا، ان میں سے 2 چیزیں اس کے پاس ہیں، یعنی تھوڑا سا سونا، تھوڑے سے پیسے، یا 3 چیزیں ہیں، تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑے سے پیسے ہیں، تھوڑا سا مال تجارت ہے، یا 4 چیزیں ہیں، تھوڑا سونا، تھوڑی سی چاندی، تھوڑے سے پیسے، تھوڑا سا مال تجارت۔ اور ان 4 کو جب ملا لیا جائے، ملانے کے بعد پھر اس کی قیمت پہنچ جائے 1,35,200 کو، تو ایسا شخص بھی صاحب نصاب ہوتا ہے، ایسا شخص بھی صاحب نصاب ہوتا ہے۔ تو اب پھر سے ہم دوہرا لیتے ہیں، 2 سوال ہمارے اہم گزر گئے۔ نمبر 1 کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرطیں،
اور نمبر 2 کس کس مال پر زکوٰۃ واجب ہے اور وہ مال کتنا ہو تو زکوٰۃ واجب ہے۔ تو کس کس مال پر ہے؟ ہمارے معاشرے میں 4 چیزیں ہیں۔ ایک 5ویں چیز ہوتی ہے مال مویشی، ڈنگر، وہ یہاں ہمارے یہاں اتنی مقدار میں ہوتے نہیں ہیں کہ ان کا نصاب بتایا جائے۔ 4 چیزیں اہم ہیں۔ نمبر 1 سونا، اس کی مقدار 7.5 تولہ، اور نمبر 2 چاندی، اس کی مقدار 52.5 تولہ، اور نمبر 3 نقد رقم، اور اس کی مقدار 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر، جو آج کل 1,35,200 ہے، اور نمبر 4 مال تجارت۔ مال تجارت کسے کہتے ہیں؟ جو خود خریدتے وقت آگے بیچنے کی نیت ہو، اور اب بھی نیت ہو کہ میں نے اس کو آگے بیچ دیا۔ جی، اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، کب واجب ہو جاتی ہے؟ جب کسی کے پاس یہ مال موجود ہو، مال موجود ہونے کے بعد پھر کب اس پر اللہ کا حکم آ جاتا ہے کہ اب آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے؟ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ اسلامی احکام کے اعتبار سے چاند کے مہینوں کے اعتبار سے سال کا اعتبار کرنا ضروری ہے۔ یعنی نصاب کا مالک بننے کے بعد 1 سال گزر جائے، اور 1 سال شمسی سال نہیں، جنوری فروری والا نہیں، بلکہ چاند والا اسلامی سال گزر جائے، جو محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ۔ تو یہ جو چاند کے اعتبار سے مہینے ہیں، ان کے اعتبار سے اگر کسی شخص پر یہ جو نصاب ہے اس کا سال گزر جائے تو ایسے شخص پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ پھر یہ یاد رکھیں کہ یہ جو سال ہے نا، سال یہ سب کا ایک دن نہیں ہے، بلکہ ہر بندہ جس دن صاحب نصاب ہوا اس دن، وہ صاحب نصاب بننے کے بعد سے اس دن کے بعد سے 1 سال کا حساب ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر ایک عورت ہے، خاتون ہے، اس کی شادی ہوئی ہے 1 شعبان کو، اور 1 شعبان کو اس کو سونا ملا، جہیز ملا، پیسے ملے، جس کی وجہ سے وہ صاحب نصاب بن گئی۔ اب اس کے پاس سونا بھی ہے، پیسے بھی ہیں، ان کو ملایا جائے تو اس کی مالیت 1,35,000 سے اوپر جاتی ہے، وہ صاحب نصاب بن گئی ہے۔ اب اسی دن اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، بلکہ اب 1 سال اس نصاب پر گزرنا ضروری ہے۔ اگلا سال جب 1 شعبان ہوگی، اب اس کا 1 سال ہو گیا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اب بھی وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اس کے پاس مال ہے، یا زیادہ ہو گیا یا کم ہو گیا۔ اگر تو سال پورا ہونے پر مال کم ہو گیا تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ ہوگی کہ سال کے پہلے دن بھی اور سال کے آخری دن بھی اس کے پاس نصاب موجود ہو۔ اگر اس کے پاس آخری دن نصاب سے کم ہے تو اس سے زکوٰۃ ختم ہو گئی، اب وہ صاحب نصاب نہیں رہی۔ اور اگر اس کے پاس اتنا نصاب موجود ہے 52.5 تولہ چاندی والا، یا اس سے زیادہ موجود ہے، تو اب یہ صاحب نصاب ہے، اب اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ جو سال کا درمیان ہوتا ہے، درمیان، اس میں مال کا گھٹ جانا، بڑھ جانا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، بلکہ پہلا دن اور آخری دن کو دیکھا جاتا ہے۔ پہلے دن اور آخری دن میں اگر اس کا نصاب مکمل ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض رہے گی، اگر آخری دن کم ہو گیا تو زکوٰۃ اس پر فرض نہیں رہے گی۔ درمیان میں کم ہو جائے اس کی خیر ہے، بات سمجھا گئی؟ ہاں، اگر درمیان میں بالکل ہی ختم ہو جائے تو پھر بھی وہ صاحب نصاب نہیں رہتی، پر جب وہ دوبارہ صاحب نصاب بنے گی پھر اس وقت سے اس کا سال دوبارہ سے شروع کیا جائے گا۔ تو اس بات کو سمجھنا ہے بھائی کہ زکوٰۃ کا جو سال شروع ہوتا ہے وہ 1 رمضان نہیں ہے ہر ایک کا، بلکہ جس دن کوئی بھی بندہ صاحب نصاب بنتا ہے اگلے سال وہی دن اس کا سال مکمل ہونے کا دن ہے، اور اس دن اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ آگے بھائی، زکوٰۃ کی کتنی مقدار ادا کرنا فرض ہے؟ تو شریعت کی طرف سے کل مال کا 40واں حصہ، جو بھی سال پورا ہونے کے دن مال موجود ہو، مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس 1 شعبان کو 2 لاکھ روپے تھے، پھر اگلے سال 1 شعبان کو بھی اس کے پاس 2 لاکھ روپے، مال تجارت، ساری چیزیں موجود ہیں، تو اب اگلے شعبان کو 1 کی تاریخ کو اس کے سارے مال کا حساب لگایا جائے گا۔
جتنا بھی اس کے پاس مال ہوگا اس میں سے قرضوں کو منہا کر کے، جو اس کی ذمہ داریاں ہیں ان کو الگ کر کے، باقی جو مال بچ جائے گا اس کا 40واں حصہ، جس کو 2.5% بھی کہہ دیتے ہیں، وہ ادا کرنا واجب ہو جائے گا۔ تو اگر کسی شخص کے پاس 2 لاکھ روپے تھے، 50,000 اس پر قرضہ تھا، تو باقی رہ گیا 1.5 لاکھ، تو 1.5 لاکھ کا 40واں حصہ اس کو ادا کرنا لازم ہو جائے گا۔ 40واں حصہ، اور دوسرے لفظوں میں اس کو 2.5% بھی کہہ دیتے ہیں، 2.5% ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات کوئی کاروباری حضرات، دکاندار، وہ چاند کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنے میں مشکلات محسوس کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارا جنوری سے جنوری چلتا ہے یا جون سے جون چلتا ہے، تو ان کے لیے بھی فقہاء نے سہولت نکالی ہے کہ وہ چاند کے مہینوں کے اعتبار سے بھی سال کا حساب لگا سکتے ہیں، جنوری فروری کے حساب سے، لیکن اس صورت میں وہ پھر 2.5 یعنی 2.5% زکوٰۃ نہیں دیں گے، بلکہ 2.6% زکوٰۃ دیں گے، 2.6%۔ اور اگر اس کو حصوں میں لایا جائے تو ایک سال پر زکوٰۃ ہوتی ہے 40واں حصہ، تو اگر جنوری فروری والا سال لینا ہو، شمسی سال، تو پھر 38واں حصہ نکالنا ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اگر کوئی شخص چاند کے مہینوں کے حساب سے زکوٰۃ ادا نہیں کرنا چاہتا بلکہ شمسی مہینوں کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے، تو پھر وہ کل مال کی 2.5 نہیں بلکہ 2.6% زکوٰۃ نکالے گا، تو انشاءاللہ تعالی اس کی زکوٰۃ اس طریقے سے بھی ادا ہو جائے گی۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کب ادا کرنی ہے؟ تو بھائی جب سال پورا ہو جاتا ہے اس وقت زکوٰۃ ادا کرنا تو لازم ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد تاخیر کرنا جان بوجھ کر گناہ ہوتا ہے، اس لیے سال پورا ہونے پر زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے۔ پھر زکوٰۃ ادا کرنے کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں بھائی۔ نمبر 1 کہ جب آپ کا سال پورا ہو، آپ حساب لگائیں جتنی زکوٰۃ بنتی ہے آپ یکمشت فوری کسی کو ادا کرتے ہیں، صاحب نصف جو مستحق آدمی اس کو ادا کرتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اکٹھی زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے، زکوٰۃ کا جو مال ہے، مثلا زکوٰۃ بنی 1 لاکھ روپے، لیکن آپ کے پاس 1 لاکھ کی گنجائش نہیں ہے، آپ اس کی قسطیں بھی بنا سکتے ہیں، آپ اس کی 12 قسطیں بنا لیں اور ہر مہینے میں اس کی ایک قسط ادا کرتے رہیں، تو قسط وار بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3 یہ تو ہے جب سال پورا ہو جائے پھر زکوٰۃ ادا کرنا، یا تو اکٹھی یا قسطوں میں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ ایڈوانس زکوٰۃ ادا کریں، مثلا کوئی صاحب نصاب بنا اور اس کو یہ پتہ ہے کہ اگلے سال تک انشاءاللہ میں صاحب نصاب رہوں گا، تو وہ ایڈوانس زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، جو بھی کسی غریب کو دے رہا ہے تو وہ ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت سے دیتا جا رہا ہے، تو ایڈوانس بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ لیکن جب سال پورا ہوگا پھر اس نے اپنا حساب بنانا ہے، حساب بنائے کہ زکوٰۃ میرے اوپر واجب کتنی تھی اور میں نے پورے سال میں کتنی ادا کی ہے، تو اگر کم ادا کی ہو تو جو رہتی ہے وہ ادا کر دے، اور اگر معاملہ برابر ہے تو برابر سے ہی، اور اگر زیادہ دے دی ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں، اس میں صدقے کی نیت بھی کر سکتا ہے اور اگلے سال کے ایڈوانس میں بھی اس کو ڈال سکتا ہے۔ مثلا کسی نے زکوٰۃ ادا کرنی تھی 50,000 اور وہ سال بھر ادا کرتا رہا، جبکہ حساب میں اس کی بنی 40,000، تو 10,000 اس نے زائد ادا کیا ہوا ہے، وہ اگلے سال کی ایڈوانس زکوٰۃ سے بھی اس کو شمار کر سکتا ہے۔ جی اگلی بات یہ ہے، یہ بھی اہم مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ کس کو ادا کی جا سکتی ہے اور کس کو ادا نہیں کی جا سکتی، بس یہ اہم مسئلہ ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی خلاصہ دہرا کے پھر ہم دعا کر لیں گے۔ زکوٰۃ کس کو ادا کی جا سکتی ہے، کس کو ادا نہیں کی جا سکتی؟ تو بھائی سب سے پہلی بات جس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے وہ یہ کہ وہ بندہ مالک بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، یعنی وہ قبضہ کر سکتا ہو۔ اگر کوئی ادارہ، کوئی عمارت، کوئی چیز، کوئی شخص ایسا ہے جو قبضہ نہیں کر سکتا، مالک نہیں بن سکتا، تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ مثال کے طور پر یہ مسجد ہے، مسجد کی بلڈنگ قبضہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے مسجد کو۔ اسی طرح کوئی مدرسہ ہے، مدرسے کی بلڈنگ وہ مالک بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، آپ مدرسے کی بلڈنگ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہاں مدرسے میں رہنے والے طلباء، بچے،
وہ مالک بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ قبضہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ قبرستان ہے، مسجد ہے، یہ ٹرسٹ ہوتے ہیں، یہ مالک بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اس لیے ان کو زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی۔ نمبر 2، وہ زکوٰۃ کے مصارف میں سے ہو۔ زکوٰۃ کے مصارف قرآن نے 8 بیان کیے ہیں، اگر ان میں سے ہوگا تو اس کو زکوٰۃ لگے گی، وگرنہ زکوٰۃ نہیں لگتی۔ نمبر 3، ان لوگوں میں سے نہ ہو جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ پہلی بات یہ کہ اس کے اندر مالک بننے کی صلاحیت، مسجد مالک نہیں بن سکتی، قبرستان مالک نہیں بن سکتا، مرحوم مرنے والا اس کے کفن دفن پہ آپ زکوٰۃ کا پیسہ لگا رہے نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ وہ مر گیا، وہ مالک بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ نمبر 2، وہ مصارف زکوٰۃ میں سے ہو، قرآن نے جو 8 مصرف بیان کیے ہیں ان میں سے ہو۔ اور نمبر 3، ان لوگوں میں سے نہ ہو جن کو زکوٰۃ دینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اب وہ کون لوگ ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ نمبر 1، فقیر، انما الصدقات للفقراء۔ فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس نصاب نہیں ہوتا، اور جیسے آج کل مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کی کل دنیا 1,35,000 سے کم ہے، سونا ہے ہی نہیں، ایک چاندی کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اور 30-35 ہزار کا مال دکان میں رکھا ہوا ہے، کوئی 20-25 ہزار جیب میں ہے بس، یا اس سے بھی کم درجے کا آدمی جس کے پاس صرف گزارے کی روٹی کھانے کے پیسے ہیں، بس یہ ہوتا ہے فقیر۔ اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن یاد رکھیں اگر کسی شخص کے پاس ایک دن کا خرچہ موجود ہو نا تو خود اس کے لیے مانگنا حرام ہوتا ہے، اس کے لیے مانگنا حرام ہوتا ہے جس کے پاس ایک دن کا خرچہ موجود ہو۔ ہاں اس کو زکوٰۃ کوئی خود سے دے تو دی جا سکتی ہے اگر وہ صاحب نصاب نہ ہو۔ نمبر 2، والمساکین، مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، بالکل کنگال، اس کو کہتے ہیں مسکین۔ فقیر جس کے پاس نصاب سے کم مال ہو، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، وہ مانگ نہیں سکتا۔ مسکین جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، وہ مانگ بھی سکتے ہیں، اس کو دے بھی سکتے ہیں۔ مقروض، اگر کوئی شخص مقروض ہے، اس کے اوپر اتنا قرض ہے کہ قرضے نے اس کو گھیرا ہوا ہے، بالکل ڈیفالٹر ہم جس کو کہتے ہیں، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور اللہ کی راہ میں لگے ہوئے لوگ، مجاہدین، طالب علم جو اللہ کی راہ میں لگے ہوئے ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ آگے مسافر، اس کو یاد رکھ، مسافر کا معنی ہوتا ہے جو شخص اپنے گھر سے 78 کلومیٹر دور کہیں سفر پر گیا ہوا ہو اور وہاں اس کے پاس مال ختم ہو گیا ہو، نصاب کے بقدر مال موجود نہ ہو، چاہے وہ اپنے دیش میں بادشاہ ہو، لیکن مسافر ہونے کی حالت میں وہ کنگال ہو گیا، بھوکا ہو گیا، تو اس مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر جیلوں میں کوئی ناحق قیدی پڑے ہوئے ہیں جن کے پاس اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے، اپنی رہائی کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو ان کو بھی زکوٰۃ کے ذریعے سے چھڑوایا جا سکتا ہے۔ آگے ہے نو مسلم، قادیانی نو مسلمان ہوا اور خطرہ ہے کہ خدا نخواستہ ادھر سے کوئی آفر آئی تو پھر چلا جائے گا، تو ہم اس کو زکوٰۃ کے ذریعے سے آفر کر کے اپنے قریب کر لیں، اس کی بھی قرآن نے اجازت دی ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دے کر قریب کیا جا سکتا ہے۔ آگے حکومت کی طرف سے اگر کوئی نمائندہ زکوٰۃ لینے کے لیے مقرر ہے، اس کو زکوٰۃ دینے سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ مصارف ہیں 8 جو قرآن نے بیان کی ہیں۔ اب وہ لوگ جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، نمبر 1 ہاشمی جو بنو ہاشم میں سے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اس میں سے ہو، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کوئی بھی واجب صدقہ اس کو نہیں دیا جا سکتا۔ آگے سادات ہو، سادات کا معنی ہوتا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جو اولاد ہے ان کو سادات کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی اولاد، اولادوں کی اولاد، سادات کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس طرح علوی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد صرف سیدہ فاطمہ الزہرا سے نہیں ہے، اور بھی بیویاں تھیں نا، تو جو باقی بیویوں سے اولاد ہے ان کو علوی کہتے ہیں، جو سیدہ فاطمہ سے اولاد ہے ان کو سادات کہتے ہیں۔ تو نہ سادات کو دے سکتے ہیں اور نہ حضرت علی کی کسی اور اولاد کو دے سکتے ہیں، تو علوی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس طرح حضرت جعفر، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، ان کی جو اولاد ہے آل جعفر، جعفری، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس طرح آل عقیل، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس طرح آل حارث،
حارث کی جو اولاد ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ آگے غیر مسلم، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، قادیانی ہو، یا کوئی بھی غیر مسلم ہو، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ ایک فرض ہے، اس لیے ایسے شخص کو دی جائے گی جس کا مسلمان ہونا یقینی ہوگا۔ نمبر 5، اپنے آباء و اجداد۔ آباء و اجداد میں ماں باپ، پھر ماں اور باپ کے آباء و اجداد، دادا دادی، نانا نانی، اور اس طرح اوپر چلتے جائیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ آباء و اجداد کو، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اور اسی طرح اوپر چلتے جائیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اور نمبر 6، اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد، نسل جس کو کہتے ہیں، اپنے بیٹے کو، بیٹی کو، بیٹے کی اولاد پوتا پوتی، بیٹی کی اولاد نواسا نواسی، یوں نیچے چلتے جائیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس کے علاوہ میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ 3 رشتے آپ نے یاد رکھنے ہیں، اوپر نیچے میاں بیوی۔ اس کے علاوہ ہر رشتہ دار کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھائی کو دے سکتے ہیں، اس لیے کہ بھائی نہ آباء و اجداد میں سے ہے نہ اولاد میں۔ بہن کو دے سکتے، بہنوئی کو داماد کو دے سکتے ہیں، سسر کو دے سکتے ہیں، چچا کو دے سکتے ہیں، چچا زاد کو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیں، رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا زیادہ ثواب ہے، رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا زیادہ ثواب، بس جن کو دینا جائز نہیں وہ جائز نہیں، باقیوں کو دینے میں زیادہ ثواب ہے۔ اور اس سے آگے غنی، صاحب نصاب شخص، جو خود صاحب نصاب ہو، اس نے تو زکوٰۃ ادا کرنی ہے نا، تو اس کو زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے، اس کو نہیں دی جا سکتی۔ اور اس طرح آخری کہ جو خود صاحب نصاب ہے، اس کی جو نابالغ اولاد ہے اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہاں اگر اس کی بالغ اولاد ہو تو پھر اس بالغ کے اپنے حالات کو دیکھا جائے گا، اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہو تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، وگرنہ نہیں دے سکتے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی آپ نے 4 قسم کے مال پڑھے ہیں اور 5واں آپ نے ان کا خلطہ مجموعہ پڑھا ہے، سونا چاندی نقدی مال تجارت، اور ان 4 کو ملا کر یا 2 کو ملا کر 3 کو ملا کر آپ نے سب سے پہلے اس سے متعلقہ جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کی ملک میں ان کو ایک طرف لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں آپ نے وہ لکھ لینی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ذمہ داریاں آپ کی کیا ہو سکتی ہیں؟ نمبر 1، آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے جو آپ نے فوری ادا کرنا ہے، تو دوسری جانب آپ وہ لکھیں۔ قسطوں پر آپ نے کوئی چیز لی ہے، آپ نے جو قسطیں ادا کرنی ہیں ان کو بھی دوسری طرف لکھیں۔ ادھار خریدی ہوئی چیز ہے اور اس کی بقایا رقم آپ نے دینی ہے، اس کو بھی دوسری طرف لکھیں۔ آپ نے کمیٹی وصول کر لی لیکن ابھی تک باقی قسطیں کمیٹی کی دینی ہیں، وہ آپ پر قرض ہے، اس کو بھی دوسری جانب لکھیں۔ بیوی محترمہ کا مہر اگر ابھی تک آپ نے نہیں دیا تو وہ جتنا بھی مہر آپ نے اس کو لکھ کر دیا تھا نکاح کرتے وقت، اول تو وہ فوری ادا کرنا لازم ہے، معاف نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ کہ آپ اس کو اپنے نصاب میں سے منہا کر سکتے ہیں، ٹوٹل میں سے مائنس کر سکتے ہیں۔ اس مہینے کا، جس مہینے میں آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، آپ کا بجلی کا بل آیا ہوا ہے، گیس کا بل آیا ہوا ہے، پانی کا بل آیا ہوا ہے، خون کا بل آیا ہوا ہے، اس کو بھی آپ نے دوسری طرف رکھ کے اس میں سے مائنس کرنا ہے۔ بچوں کی اسکول کی فیس جو اس مہینے کی آپ نے دینی ہے وہ بھی آپ نے مائنس کرنی ہے۔ ہر قسم کا کرایہ، مثلا بچوں کو رکشہ چھوڑنے جاتا ہے، ماہانہ کرایہ، وہ بھی آپ کے ذمہ ہے۔ مکان کرائے پر ہے، دکان کرائے پر ہے، جو چیز بھی آپ نے کرائے پر لی ہوئی ہے تو اس کا جو کرایہ وہ آپ نے دوسری طرف رکھنا ہے۔ اور آگے ٹیکس اگر آپ دیتے ہیں تو ٹیکس کی رقم دوسری طرف رکھنی ہے۔ آپ کے کچھ ملازم ہیں جن کی آپ نے اس مہینے تنخواہ دینی ہے، تنخواہ آپ نے دوسری طرف رکھنی ہے۔ اور اسی طرح بیوی بچوں کا 1 مہینے کا خرچہ، بیوی کو پیسے دیتے ہیں، گھر میں سودا سلف لا کر رکھتے ہیں، وہ بھی آپ نے دوسری طرف رکھنے ہیں۔ ان دونوں رقموں کا آپ نے موازنہ کرنا ہے، تو دوسری طرف والی رقم کو پہلے والی کل سے منہا کرنا ہے۔ منہا کرنے کے بعد اگر بچ جائے 1 لاکھ یا اس سے زیادہ، یہ ہے آپ کی واجب الزکوٰۃ رقم۔
اس کا آپ نے 40واں حصہ نکالنا ہے، اور 40واں حصہ نکال کر آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے مستحق کے زکوٰۃ کی تحقیق کریں کہ یہ بندہ مستحق ہے یا نہیں ہے۔ اگر مستحق ہو اور آپ نے بغیر تفتیش کے زکوٰۃ ادا کر دی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور اگر مستحق نہ ہو، آپ نے تفتیش نہ کی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے مستحق کی تفتیش کرنی ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ ادا کرتے وقت نیت کرنا ضروری ہے کہ میں یہ زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ لہٰذا آپ دکان پر بیٹھے ہوتے ہیں، فقیر آیا، آپ نے 10 روپے دیے، اور پھر جب مہینے کا حساب کرنے لگے تو آپ نے کہا اچھا وہ بھی میں زکوٰۃ میں سے ہی گن لیتا ہوں جو میں نے وہاں دیے۔ نہیں، پہلے نیت پھر ادائیگی۔ یا آپ نے کسی کو تعاون کے لیے پیسے دیے اور بعد میں کہا چلو اس کو بھی میں زکوٰۃ میں سے شمار کر لیتا ہوں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ادا کرنے سے پہلے نیت کا ہونا ضروری ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، کسی کو زکوٰۃ کے پیسوں کا یا زکوٰۃ کی چیز کا مالک بنانا ضروری ہے، مالک بنانا ضروری ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے 10 فقیروں کو بلایا، کہا بھائی کھانا کھاؤ، دسترخوان لگایا ہوا ہے، یا آپ نے ان کو کھانے کا مالک نہیں بنایا۔ کھانے کا مالک وہ ہے کہ آپ اس کو شاپر میں ڈالتے اور کہتے یہ لے جاؤ گھر آپ کا ہو گیا۔ تو زکوٰۃ مالک بنانے سے ادا ہوتی ہے، دسترخوان لگانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ افطاری کا دسترخوان، کوئی بھی دسترخوان لگانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اکثر لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ میں نے فلاں سے 10,000 روپیہ قرضہ لینا ہے، اب وہ بہت غریب ہے تو وہ قرضہ میرا واپس نہیں کر سکتا، کیا میں اس میں زکوٰۃ کی نیت کر لوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ نے اس کو پیسوں کا زکوٰۃ کے طور پر مالک ابھی تک نہیں بنایا۔ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو 10,000 ادا کریں اور اس کو کہیں بھائی ابھی آپ کے پاس پیسے آ گئے، اب میرا قرضہ واپس کرو۔ اس طرح تبادلہ ہو سکتا ہے، بغیر ادائیگی کے تبادلہ نہیں ہو سکتا۔ آگے اگلا مسئلہ بڑا اہم ہے کہ اگر کسی کو زکوٰۃ دینی ہو تو اتنی زیادہ مقدار میں نہ دی جائے کہ وہ خود صاحب نصاب بن جائے۔ آپ نے ایک ہی شخص کو 1,35,000 دے دیا تو وہ تو خود کیا بن گیا؟ صاحب نصاب۔ یہ مکروہ ہے، ادا ہو جاتی ہے لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے، اس سے کم دینا چاہیے جس کو بھی دینا ہو۔ اگلی بات، کسی کو بتانا ضروری نہیں ہوتا کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عیدی ہے، آپ کے بچوں کے لیے رکھ لینا۔ کسی کو کہہ سکتے ہیں رمضان شریف آ رہا ہے، آپ گھر کا راشن لے لینا۔ آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں بھائی یہ میری طرف سے گفٹ ہے، بھائی یہ آپ بچوں پہ لگا دینا۔ بتانا ضروری نہیں ہے کہ بھائی یہ زکوٰۃ ہے۔ ہاں یہ آپ کے ذمہ ہے کہ آپ اس کی تفتیش کریں کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، اس کو بتانا ضروری نہیں ہوتا۔ آگے یہ ہے کہ جس صورت میں جس کو آپ دے رہے ہیں نا، جس چیز کی زیادہ ضرورت ہو اس صورت میں اس کو زکوٰۃ دینے میں زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ اس کو بستر دے رہے ہیں زکوٰۃ میں، زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی لیکن یہ اتنا اچھا نہیں ہے۔ جس کو جس چیز کی ضرورت ہو اسی صورت میں اس کو زکوٰۃ دینے میں زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں جھانکنا چاہیے، کون مستحق زکوٰۃ ہے، پھر اپنے علاقے میں جھانکنا چاہیے، پھر اپنے شہر میں۔ تو جو جتنا قریبی ہوگا وہ اتنا زیادہ آپ کے لیے مستحق زکوٰۃ ہے۔ اپنی زکوٰۃ کو اپنے علاقے سے بلا وجہ باہر نکالنا یہ فقہاء نے اس کو پسند نہیں کیا۔ تو کوشش یہ کریں کہ آپ کی زکوٰۃ آپ کے خاندان میں، آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں ہی رہے، باہر نہ جائے، الا یہ کہ باہر والوں کو اشد ضرورت ہو، جیسے ابھی غزہ اور فلسطین والوں کو ضرورت ہے۔ آگے جی، زکوٰۃ خود ادا کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ بینکوں والے کاٹ لیتے ہیں یا یہ فاؤنڈیشن ٹرسٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں ان نزاکتوں کا لحاظ نہیں کرتے جن کا لحاظ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتے اتنا کہ یہ مستحق زکوٰۃ ہے یا نہیں، یہ بس تعاون کر دیتے ہیں، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنی زکوٰۃ خود ہی ادا کیا کریں، کسی پر بھروسہ نہ کریں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے، یہ شروع میں بھی یہی عرض کیا تھا، زکوٰۃ ایک عبادت ہے۔ جو آپ نے مال نکالنا ہے نا، وہ کسی پر احسان نہیں کرنا۔ آپ 4 فرض عشاء کے ابھی پڑھیں گے، آپ نے میرے اوپر کوئی احسان نہیں کرنا، کسی فقیر پر کوئی احسان نہیں کرنا، اپنا فرض ادا کرنا ہے، اپنی جواب دہی کے لیے فرض ادا کرنا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ تو اگر کسی کو آپ نے زکوٰۃ دے دی
تو پھر یہ نہ سمجھے میں نے اس پر بڑا احسان کر لیا، بلکہ یہ سمجھے کہ اس نے میرے اوپر احسان کیا ہے کہ میری عبادت کے ادا کرنے میں اس نے میرے ساتھ تعاون کیا۔ اس لیے جس کو زکوٰۃ دی جائے تو اس پر احسان نہیں جتلانا چاہیے، اور نہ ہی اس کو احسان مند کی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے، بلکہ خود اس کا ممنون بنے کہ اس نے میرے اوپر احسان کیا کہ دین کا ایک اہم فریضہ ادا کرنے کے لیے اس نے میرے ساتھ تعاون کیا۔ یہ خلاصہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے، وقت کی قلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور اس کا خلاصہ پھر سے دہرا لیتے ہیں کہ سب سے پہلے بات یہ کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے چند شرطیں ہم نے پڑھی تھی، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، نصاب کا مالک ہو۔ تو نصاب کا مطلب وہ 5 چیزوں میں سے کسی ایک کا مالک ہو یا 4 چیزوں کا مالک ہو، اور اس نصاب پر 1 سال گزرا ہو۔ تو سال گزرنے کا مطلب سال کا پہلا اور آخری دن، درمیان میں پورا سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ آخری دن حساب کریں گے، جتنا بھی مال موجود ہے چاہے اس پر سال نہ گزرا ہو، زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اور قرض نہ ہو، اتنا قرض جس کی وجہ سے نصاب سے بھی مال کم رہ جائے۔ اور آخری بات یہ کہ مال حلال ہو، حرام مال کی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اگلی بات کہ زکوٰۃ کے مال کون کون سے ہیں جن پر زکوٰۃ ہوتی ہے؟ 4 ہیں، سونا، چاندی، نقد رقم، مال تجارت۔ سونا 7.5 تولہ، چاندی 52.5 تولہ، نقد رقم 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر، یعنی 1,35,200۔ اور تجارتی مال بھی وہ مال جس کو خریدا ہو، ابھی بھی آگے بیچنے کی نیت ہو، اور جب لیا تھا اس وقت بھی آگے بیچنے کی نیت ہو۔ اس کی مالیت بھی کتنی ہے؟ 1,35,200 روپے۔ کتنی مقدار میں ادا کرنا واجب ہے زکوٰۃ؟ 2.5%۔ اور اگر چاند کے حساب سے نہیں بلکہ شمسی حساب سے دینی ہے تو پھر 2.6%۔ کس کو ادا کرنی ہے؟ جس کے اندر مالک بننے کی صلاحیت ہو۔ مسجد، قبرستان، یہ چیزیں مالک بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اس لیے ان کو زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی۔ نمبر 2، مصارف زکوٰۃ میں سے ہو، قرآن نے 8 مصرف بیان کیے ہیں۔ اور نمبر 3، ان لوگوں میں سے نہ ہو جن کو زکوٰۃ دینے سے حدیث میں منع کیا گیا۔ وہ 8 لوگ کون ہیں؟ فقیر، مسکین، مسافر، مقروض، اور فی سبیل اللہ حکومت کی طرف سے نمائندہ، اور اس طرح کسی نو مسلم کو اسلام کے قریب کرنے کے لیے، یا کسی قیدی کو جو بلا وجہ سزا کاٹ رہا ہو، کسی جرم کی کاٹ رہا ہو تو پھر نہیں، جو بلا وجہ سزا کاٹ رہا ہو اس کو چھڑانے کے لیے۔ کن کو نہیں دے سکتے؟ ہاشمی، سید، علوی، آل جعفر، آل عقیل، آل حارث، ان کو نہیں دے سکتے۔ جو خود صاحب نصاب ہو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنے آباء و اجداد کو، اپنی نسل کو، میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے۔ باقی تمام رشتہ داروں کو زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کیسے کرنی ہے؟ تو ایک طرف جو 4 چیزیں ہیں، سونا، چاندی، نقد رقم اور مال تجارت، ان کی مالیت آپ نے لکھ لینی ہے کہ میرے پاس سونا اتنی مالیت کا ہے، چاندی اتنی مالیت کی، پیسہ فلاں فلاں اتنا ہے، اور مال تجارت اتنا ہے۔ دوسری طرف آپ نے اپنی ذمہ داریاں لکھ لینی ہیں جس میں سارے اخراجات، قرضے، ٹیکس، ساری چیزیں لکھ لینی ہیں، اور پھر اس 2 کو 1 سے مائنس کر کے جو جواب آئے اس کا 40واں حصہ آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے نیت کرنا ضروری ہوتا ہے، مالک بنانا ضروری ہوتا ہے۔ بغیر نیت کے یا مالک بنائے بغیر زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ لہٰذا دسترخوان لگانا، اس سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ پہلے سے زکوٰۃ مال دیا ہوا ہے اور نیت ابھی کر رہے ہیں کہ چلو وہ زکوٰۃ میں سے ہو گیا، اس سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ایک فارم ہے، نقشہ ہے۔ تو یہ تو اگر فوٹو کاپی کی شکل میں زیادہ ہیں تو ان حضرات کو دے دیے جائیں۔ میرے پاس ایک خالی نقشہ بھی ہے، تو اگر کسی صاحب نے فوٹو کاپی کروانا ہو تو میں امام صاحب کو دے دیتا ہوں۔ اس میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، آپ نے صرف آگے فگر لکھنے ہیں۔ نقد رقم آپ کے پاس کتنی ہے آپ نے وہ لکھ لینی ہے۔ دوسری جانب جو مائنس کرنے والی چیزیں ہیں وہ بھی آپ نے لکھ لینی ہے۔ تو یہ فارم آپ کے لیے بڑا معاون ثابت ہوگا۔ تو یہ میں امام صاحب کو دے دیتا ہوں، تو آپ ان سے رابطہ کر کے، اور میرے پاس یہ سافٹ کاپی میں بھی ہے، تو اگر کسی کو چاہیے ہو تو پھر نمبر پہ رابطہ کر لیں۔ جی اب سوال و جواب ہیں تو وہ کر لیں۔ کیسا یہ سبق کا بھی خلاصہ ہے، اس میں سارے مسائل ہیں، اگر کوئی ساتھی اس کو بھی کاپی کروانا چاہے تو اس کو بھی کاپی کروا لیں۔
جی 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 اگر صرف سونا ہے نا، اس کے علاوہ پیسے نہیں ہیں، پھر صرف سونے پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، 200 تولہ سونا 3 تولہ اس پر نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس سونے کے ساتھ ساتھ پیسے بھی ہیں، اور پیسے وہ نہیں جو شوہر نے اس کو مہینے بھر کے خرچ کے لیے دیے ہوئے ہیں، بلکہ وہ پیسے جو اس نے بالکل سیو کیے ہوئے ہیں، تو اب دونوں کو ملا لیا جائے۔ جی جی بڑا اہم مسئلہ ہے۔ دیکھو عورتوں کی زکوٰۃ، عورتوں کا نصاب وہ عورتوں کے حساب سے ہی ہوگا، ہر عورت کا الگ الگ حساب ہوگا۔ اور جو مرد حضرات ہیں نا، اگر مشترکہ کاروبار کرتے ہیں تو مشترکہ کاروبار کی ایک بندہ زکوٰۃ ادا کر دے کافی ہو جائے۔ خواتین کو کاروبار کے اعداد و شمار میں نہیں لایا جائے۔ دہیج کا سامان ہوتا ہے، جی جی سارا سال استعمال نہیں ہوتا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ دیکھو نہ تو وہ سونا ہے، نہ وہ چاندی ہے، نہ نقد رقم ہے، نہ مال تجارت ہے، وہ 4 چیزوں میں سے نہیں ہے، بس اس پر زکوٰۃ نہیں۔ اور اگر کسی سے پیسے قرض لینے ہو اور اس کی مدت زیادہ گزر گئی ہو، مثال کے طور پہ 4 5 سال 6 سال، اور وہ کہہ رہا ہو کہ دینا ہے اور نہ ملتے ہو، تو اس کا مطلب اس کے ملنے کی امید ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ فی الحال تو اس کی زکوٰۃ نہیں ہے آپ پر، جب مل جائے گا تو پھر آپ نے صاحب کا سارے سالوں کی اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ 1 لاکھ روپے ہے نا، تو 5 سال کے بعد ملا، اب پچھلے 5 سالوں کی آپ نے اس کی زکوٰۃ دینی ہے، ہر سال کے حساب سے 2,500 اگر وہ زکوٰۃ ہر سال دیتا ہے وہ اور بھی بہتر ہے، وہ اور بھی بہتر ہے۔